الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم کن کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس شخص کا عمل ہمارے ہاں قبول ہوتا ہے. تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی شخص کا عمل قبول ہے. جو گناہ سے بچتا ہے وہ کوئی بھی عمل کرے گا اللہ کا مقبول ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قبولیت عمل ہی اصل ہے. اگر انسان کا عمل قبول ہے تو وہ تھوڑا بھی پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی عمل قبول ہو جاتا ہے اب وہ چھوٹا سا ہو تو اس کو یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ قبولیت عمل پر اللہ کو اجر دینا ہے اور اجر دینے کے لیے اس کو ایمان کے ساتھ لے جانا ہے. تو آپ بتاؤ وہ چھوٹا عمل کتنا بڑا ہے جو ہماری اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے اور ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اور وہاں اس کی کوئی نیکی ہے جو قبول ہے، ہاں تو پتہ چل جائے گا کہ فلانی نیکی میری قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا میں بھیجوں اور اس دنیا سے 7 گنا بڑی دنیا تجھے دے دوں، ایسی راحت کے سامان، تو تیار ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس نہیں جانا، کیونکہ دیکھ چکا ہے کہ میری ایک نیکی یہاں قبول ہو گئی، اور جب نیکی قبول ہو گئی تو مجھے جنت ملنی اور ایمان کے ساتھ میں آ گیا. اس لیے قبولیت عمل بہت اہمیت کا حامل ہے. تمام اللہ والے بزرگان دین علماء صلحاء حتیٰ کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کے بعد اس پر روتے رہے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آج جو پورے عالم کا مرکز ہے جہاں حج جیسی بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے، تعمیر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما دے. دیکھیے تو قبولیت عمل جو ہے، اس لیے ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختص رحمۃ اللہ علیہ جب ہم طالب علم تھے بلوری ٹاؤن میں، مجھے ایک بات بہت فرمایا کرتے تھے اور اس وقت بڑی ذہن میں بیٹھی یہ بات، فرماتے قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہے. علم میں قابلیت بھی ہو، انسان محنت کرے، اچھا علم حاصل کرے، لیکن اگر قبولیت ہوگی تو وہ قابلیت کسی کام کی ہے. اگر قبولیت نہیں ہے تو بڑے بڑے لوگ جو علم حاصل کر لیا لیکن وہ علم ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گیا. بلم بن باور کا قصہ خود قرآن بیان کرتا، بہت بڑا عالم تھا، 400 علماء، طلبہ نہیں، 400 علماء ہر وقت اس کی خدمت میں رہ کر مزید علم حاصل کرتے ہیں. چھوٹے طالب علموں کو نہیں پڑھاتا تھا،
تخصص کراتا تھا، لیکن علم میں قبولیت نہیں کی، کیونکہ قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ قوم کو پتا تھا اس کمزوری کا کہ اس کے اندر کمزوری ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ بھی نعمت دی تھی کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی، لوگ دعائیں کرانے جاتے۔ تو قوم نے کہا کہ بھئی اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، مال کی کمزوری، اس کے اندر مال حرص ہے۔ یہ یہودیوں کی پرانی چیز ہے، حرص، ان کی سرشت میں یہ چیز ودیت ہے۔ حرص اور بخل دو چیزیں ان کی سرشت میں، یہودی اور یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، مال کی حرص اور کنجوسی، بخل۔ تو اس کے پاس گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر دعا کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رات دن نئے نئے احکام لاتے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو تم اس کے خلاف پر دعا کرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ پیغمبر ہے، میں پر دعا کروں؟ انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اتنا مال دیں گے، بہت بڑی کوانٹٹی اور بہت بڑی مقدار مال کی کہی تو تیار ہو گیا۔ اور جب اس نے بددعا شروع کی تو اپنے خلاف کی، اس لیے کہ زبان میں تو اللہ کے ہاتھ میں۔ یا ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، پتہ نہیں میری اللہ قبول ہے یا نہیں، تو فرمایا اگر اللہ کو اپنا نام دے زبان پر اچھا نہ لگتا تو دوبارہ آنے نہ دیتے۔ دوبارہ آنا دلیل ہے کہ پہلا اللہ ان کو اچھا لگا تو فرمایا ہاں بھی دوبارہ بولو، ہاں بھی دوبارہ بولو۔ جس طرح کسی کا شعر اچھا لگے تو کہتے ہیں مکرر مکرر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر سمجھتا ہے کہ میرا جناب شعر بہت پسند آیا تو بار بار اس شعر کو پڑھتا ہے، یا آیت کو قاری پڑھے، لوگ کہتے ہیں مکرر، دوبارہ قاری صاحب، دوبارہ قاری صاحب، وہ پھر دہراتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو پردہ غیب میں ہے، ان کی بات کی علامت کیا ہے قبولیت کی، کہ یہ جو تجھے دوبارہ توفیق دی ہے یہ دلیل ہے اس دوبارہ اللہ کہنے کی، کہ تیرا پہلا کہنا اللہ اچھا لگا تو دوبارہ کہنے کی توفیق دی۔ تو زبان تو اللہ کے تعالیٰ کے ہاتھ میں، اب اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ چنانچہ جو قرآن نے کہا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی زبان لٹک کر اس کی ناف پر آ گئی، اور میں کتے کی طرح ہو گیا کہ کتے پر وزن ڈالو تب بھی زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر کتے پر وزن نہ ہو تب بھی زبان باہر نکالتا ہے۔ یہ زبان باہر نکالنا دل کی کمزوری کی علامت ہے۔ آدمی کا دل گھبرا جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کرتا ہے، یہ دل کی کمزوری کی علامت ہے۔ صرف کتا کو بہادر بھی ہوتا، سمجھتے کہ بہت بہادر ہے، یہ بہادر نہیں ہوتا، اپنی قوم کا اس لیے دشمن ہوتا ہے۔ لوگ کتے بہت پالتے ہیں۔ ابھی میں انگلینڈ گیا تھا تو جس کو دیکھو انگریز کو دیکھو، انگریزی کو کتا لیے پھرتا، بھی انگلینڈ دیکھ کے آیا تو مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آئی، فرمایا کسی کو شوق گلاب ہے، کسی کو ذوق گلاب ہے، کہ کوئی کتوں کا شوق رکھتا ہے، کوئی اس گلاب پر مرتا ہے، مولا پر مرتا ہے۔ کہتے جی بہت باوفا جانور ہے، بہت باوفا جانور۔ تو باوفا جانور تو ہے لیکن اپنی قوم کا دشمن ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ کتے کی صحبت کا اثر اس قوم میں کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتے، رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، اڑوس پڑوس کو نہیں پوچھتے، آنے جانے والوں کو نہیں پوچھتے۔ لیکن مسلمان اس مجمع میں ہم گزرتے تھے، کوئی مسلمان ہے یا چہرے بولے سے نہیں لگ رہا، ہم پاس کرتے ہیں السلام علیکم، ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، حالانکہ وہ دیکھ لیتا تھا یہ مولانا صاحب ہیں، یہ جناب ہمارے کوئی بزرگ لگتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ہیں، وہ سلام کرتا، اگر تو اپنے چہرے بولے سے لباس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے، کیونکہ مخلوق معاشرہ ہے، لیکن وہ سلام کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایسی محبت آپس میں دی ہے کہ چاہے اجنبی ہے، اگر مسلمان ہو گئے جسم جب تک سلام نہیں کرے گا چین نہیں آئے گا۔ لیکن انگریز کہیں جا رہے ہیں کوئی سلام نہیں، پاس سے گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اڑوس پڑوس میں نہیں۔ عجیب بات ہے کہ اڑوس پڑوس میں جو
میں جہاں پر میرا قیام 2-3 جگہ پر ہوا، اڑوس پڑوس میں 80-80 90 سال کے بڈھے بڑھیا تھے، ان کے بچے پوتے نواسے تک گئے، لیکن ان کو کھانا پینا ہمارے مسلمان بھائی دیتے ہیں، کچھ پکاتے تو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں جب ایک جگہ گیا تو ایک 95 سال کی بڈھی لاٹھی ٹیک کر آئی، انہیں کہا کہ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ان کے کچھ گیسٹ آئے ہیں، تو وہ آئی ہیلو ہائے کرنے کے لیے، کہا کہ ہم جب بھی کچھ پکاتے ہیں کوئی چیز اس کے پاس بھیجتے ہیں، حالانکہ اسی شہر میں اس کے بیٹے پوتے، کیوں؟ یہ کتے کا اثر ہے، کیونکہ کتا اپنی قوم کا دشمن ہوتا ہے، دوسروں کا وفادار ہوتا ہے، اس کا اثر ہے کہ اپنوں کے دشمن ہے، غیروں کے وفادار ہے، تو کتے کی طرح اس کی زبان ہو گئی، ہکلانے لگا وہ، اور اسی طرح مرتد ہو کر دوسری طرح گیا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے قبولیت اور قابلیت کے ساتھ اگر قبولیت نے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے زبان شخص سے، ہمارے والد صاحب مقامی زبان تک نہیں سمجھی انہوں نے، پنجابی آخر تک والد صاحب نہیں سمجھتے تھے، اور اسی مسجد میں 15-20 سال یہاں خدمت انجام دی اور مدرسہ بنا، اور ساری شہر کے اندر آج فیوز و برکات ہمیں جگہ جگہ ان کی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ دور حدیث میں 2 ایسے طالب علم تھے کہ استاد کی تقریر جیسے استاد کرتا ویسے تقریر لکھ لیتے تھے، ایک لفظ نہیں چھوٹتا تھا ان کا۔ کہا کہ ہم مسکین لوگ ہوتے تھے، ہمیں ایک تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اتنی تیز، پھر اردو بھی اتنی فصاحت سے نہیں آتی تھی، تو ہم بس سن لیتے، تو ہم ان کی جا کر منت کرتے، کیونکہ یہ بخارا، سمرقند، چین کے جتنے طالب علم تھے، اب ان لوگوں کو زبان کا مسئلہ تھا، ہم انہیں جا کر کہتے یار یہ اپنی کاپی ہمیں دے دو، ہم اس میں سے یا تو مطالعہ کر لیتے ہیں یا ہم اس کو اتار لیں گے، تو ہمیں کاپی نہیں دے سکتے، جاؤ جاؤ ہم تمہیں کاپی کیوں دیں، اپنا خود کرو۔ کہا کہ اس کے بعد 1942 میں فراغت ہو گئی، والد صاحب 1944 میں حضرت سید مدعا پیٹھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہاں لے آئے، جو اس مسجد میں درس حدیث اور درس قرآن 2 سال تک لیتے رہے، مسجد سید مدعا پیٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس عیدگاہ روڈ کے اوپر حضرت کی رہائش، اس کرائے کے مکان پر رہتے۔ تو والد صاحب یہاں پر آ گئے، اس کے بعد والد صاحب نے کہ ذہن میں تھا اس تحقیق کی کہ وہ جو 2 طالب علم تھے بہت ذہین تھے، بہت ذکی تھے، وہ تو کئی شیخ الحدیث یا بڑے علماء ہو گئے، فرماتے تھے ہمارے جیسے بے زبان اگر بخاری پڑھا رہے ہیں تو وہ تو بخاری سے جاگی کیوں پڑھا رہے ہوں گے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا ایک نے دکانداری کی اور ایک کو سامان بنا، اس نے ٹانگا بنایا، وہ ٹانگے پر سواریاں لاتا تھا، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے پڑھانے کی خدمت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کا عمل قبول ہے، اور فرماتے ہیں کہ عمل کس کا ضائع نہیں ہوتا، عمل کس کا ضائع نہیں ہوتا، فرمایا انا لا نضيع اجر المصلحین، فرمایا ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جو اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں کہ میں کس طرح صحیح رہوں، بس یہ اگر یہ فکر انسان میں پیدا ہو جائے، وہ آدمی کبھی بھی پٹڑی سے نہیں اترتا رہا ہے، ہدایت پر رہتا ہے کہ یار میرے اندر جو کمی بیشی میں اس کو دور کروں، اس فکر میں لگ جاتا ہے، اس کو فکر ہے، اپنی فکر ہے، اندھی می تلاش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی فکر میں نہیں، آج دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے یار یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، حکومت ایسی ہو جائے، فلاں ایسے ہو جائے، فلاں ایسا، اپنی خبر نہیں ہے کیا خود کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر میں نہیں پوچھنا تم کس پارٹی میں تھے، کس پارٹی میں تھے، کون پوچھیں گے، ماں جماعتوں کا سیاسی، تمہاری سیاسی جماعت کیا ہے کوئی سوال، کوئی سوال، مر رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دین کا تیرے دین کیا ہے، دین نام پورے اسلام کے پورے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، ان تمام شعبوں پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ ماں دین کا دین کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان ہے اور دکان پر جا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے جیسا معاشرہ چلے گا ویسے کریں گے، وہاں سود بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دھوکہ بازی، فراڈ کر رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔
دین تمام شعبوں کو حاوی. ہمارا حاضر رجل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ جانتا ہے ان کو؟ زندگی میں کتنا ان کے ساتھ تو نے تعلق رکھا ہے؟ درود و سلام کے ساتھ کتنا تعلق رکھا ہے؟ ان کی سنت اپنانے میں تو نے کتنا تعلق رکھا ہے؟ اگر اس تعلق ہوگا تو خود جواب زبان پر آئے گا. وہاں کوئی نہیں پوچھا جا رہا کس پارٹی کا ہے، ہماری پارٹی کیا ہے. مصلحین سب سے پہلے اپنی فکر ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان پوری دنیا نے جن سے فیض اٹھا اور آج تک ان کا فیضان چل رہا ہے، آج تک فیضان چل رہا ہے. حکیم الامت ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں محققین نے لکھا، اپنوں نے لکھا، غیروں نے لکھا. ایک واحد ایسی شخصیت ہے جن نے مسلمانوں کے ہر شعبے کی اصلاح کے بارے میں بات فرمائی. ہر شعبے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے بارے میں بات فرمائی، موت و حیات کے بارے میں بات فرمائی. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہمارا جس پر حضرت نے بات نہ کی ہو، جس پر ہم خرابیاں کرتے ہیں. ورنہ عبادات پر کچھ بزرگ آتے ہیں، وہ عبادات پر زور دیتے ہیں، کچھ بزرگ آتے ہیں کسی اور پر. لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبے پر بات کی ہے کہ اس شعبے میں کیا ہے. پیری مریدی کے شعبے پر بات کی کہ اس میں کون کون سی خرابیاں آ گئیں، اور مدرسوں میں بات کی کہ مدرسوں کے اندر کون سی خرابیاں آ گئی، ان کو دور کرو. دکانداروں پر بات کی کہ ان میں کون سی خرابیاں آ گئی. کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں پر بات کی کہ ان میں کون سی خرابیاں آ گئی، اور شادی میں کون سی خرابیاں آ گئی، جنازے میں اور جنازے کے بعد کے معاملات میں کون سی خرابیاں آ گئی. ایسے جامع شخصیت تھی، اللہ نے ان کو بنایا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کو اللہ نے ایسی عظیم الشان شخصیت بنا. اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود اب اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے کوئی بڑے نہیں رہے، وہی بڑے تھے. فرماتے تھے جب میں اپنے کسی عمل میں کمی دیکھتا ہوں تو میں کاغذ پر لکھ لیتا ہوں کہ بھئی میرا فلاں عمل کمزور، مثلا تلاوت میں کمی آ گئی، میں لکھ لیتا ہوں. نوافل میں کمی آ گئی، میں لکھ لیتا ہوں. ان کی تو یہی کمی ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارا تو گناہ ہے لیکن بڑوں لوگوں کی نیکی میں کمی کو وہ گناہ سمجھتے. تو میں لکھ کر جیب میں کاغذ ڈال لیتا ہوں اور بار بار نکال کر پڑھتا رہتا ہوں تاکہ مجھے احساس رہے کہ میں نے اس کمی کو دور کرنا ہے. یہ ہے آج ہمیں فکر ہی نہیں. یہ مصلحین ہے. ان لال ہوتے مسلم سب سے اپنی فکر ہے. مولانا روٹی فرماتے جان جملہ علومہا اینستوئی، تمام علوم کا خلاصہ یہ ہے. جتنے علوم دین پڑھائے جاتے ہیں، قرآن مجید سے لے کر تفسیر سے لے کر حدیث اور فقہ سے لے کر سارے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بدانی من کی اب یوم الدین، کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا آپ نے علوم کا جوس بھی لیا. دیکھو ایک جوس ہوتا ہے جس کو مشکل کہتے ہیں، یعنی کئی چیزیں ملا کر اس کا جوس نکالتے ہیں. عربی زبان میں مشکل کہتے ہیں. اس میں سیب کا ذائقہ بھی آئے گا، کیلے کا ذائقہ بھی آئے گا، انار کا ذائقہ بھی آئے گا، سب. اب وہ جسم میں جا کر بڑی طاقت دے گا. انار اپنا کام دکھائے گا، سیب اپنا کام دکھائے گا، سب. تو مولانا رومی فرماتے ہیں یہ جتنے بھی علوم اللہ تعالی نے آسمان سے اتارے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ کے سامنے کل قیامت میں کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، میرے کیا اعمال ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اے بندے تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، میں کیا جواب دوں گا. کہ اگر یہ احساس کے اندر پیدا ہو گیا تو نے تمام علوم کا خلاصہ اور ان کا جوس پی لیا، جو اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں. جان جملہ علم نفس، تمام علوم کا خلاصہ یہ ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جن کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان سے باہر ہے، اتنے فضائل ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ آسمان سے قرآن نازل فرما رہے ہیں. جب موت کا وقت آیا تو بہت رو رہی تھی ہم عائشہ صدیقہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چکا دار بھائی. اماں کو دیکھا کہ اماں کی ہچکی بنی. کہا کہ اماں جان
آپ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، کون سے بیان کروں کون سے بیان نہ کروں، تو آپ پر اتنی گھبراہٹ کیوں تاری ہے؟ ایسا نہ کریں، خوشی خوشی جائیں، کیونکہ آپ کے لیے تو بہت فضائل ہے۔ پہلے عبداللہ بس اس بات کے دل کو پکڑا ہوا ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں۔ کہ انسان کو جب کہتے ہیں استاد کے سامنے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ استاد تک بیٹھے تو منزل بھول جاتے ہیں، سبق بھول جاتے ہیں، استاد کا روز ایسا پڑتا ہے، زبان گم ہو جاتی ہے۔ استاد کہتا ہے تو نے یاد نہیں کیا، حالانکہ ساری رات اس نے یاد کیا تھا۔ اور ذات الہی کے سامنے کھڑا ہونا، اور میں جب میں سوچتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا میں سامنا کیسے کروں۔ اس لیے قرآن مجید نے جنتیوں کے علامات میں بیان کیا ہے کہ جنتی جو ہے وہ جنتی کون لوگ ہوں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کھڑا کرے گا، یہ عمل تو نے کیا تھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو حرام خواہشوں سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو جنت ہی میں جانا ہے، ایسے شخص کو جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور ہر اجر قبول ہے، اگر کمی بیٹھی ہے تب بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن پیچھے بیان کیا کہ مصلحین بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یمسکون بالکتاب، کتاب اللہ کو لازم پکڑے، یعنی احکام پر، اللہ کے دین پر عمل کرے، یعنی یہ کہ ویسے روزہ رہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، ویسے جی مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں اللہ سے ہم تو بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرنے کی کچھ علامت بھی ہونی چاہیے نا، اس لیے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے حدیث شریف اس کی حد مقرر کر دی کہ اللہ تعالیٰ جتنا ڈرو گے کوئی کام ہی نہ کرو، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ کتنا ڈرنا ہے؟ اللہ بخشم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک، اللہ اتنا اپنا خوف دے دے کہ میں گناہ نہ کروں، اتنا خوف۔ اگر اتنا خوف میرا آپ میں پیدا ہو جائے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم اللہ سے ڈرنے والے، اور وہ ڈر ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے معتبر ہے۔ فرماتے بس یہ ڈر ہے، یہ خاشعین میں سے، یہ خاشعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ مقام خوف اس کو نصیب ہو گیا، اور مقام خوف بہت اونچا مقام ہے، مقام خوف بہت اونچا مقام، پھر خوف کے اوپر مقام محبت ہے، وہ تو عاشقوں کا مقام ہے، لیکن مقام خوف ایک اونچا معمولی مقام نہیں ہے، خائفین کا بہت اونچا مقام ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت پیدا ہو جاتی ہے ان میں۔ کتنی خشیت؟ ما تحول بین معاصی، گناہ نہ کرے، جب گناہ کرنے لگے اللہ کا خوف آیا، اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ نہیں کرتا، اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، بس اتنا کافی، اتنا زیادہ نہیں کہ کوئی کام ہی نہ کرے، کیونکہ ہمارے ذمہ بہت سے کام ہیں، ہم نے تجارت بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، بچے بھی پالنے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، لیکن اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے اور پھر کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کا یہ خوف معتبر نہیں، نہ کہنا معتبر ہے، نہ خوف معتبر ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انسان آیا، کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، فرمایا کہ اس استغفار پر بھی تو استغفار کر، کیونکہ زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن تیرے دل میں کوئی ندامت نہیں ہے، اور استغفار وہ معتبر ہے جس میں دل کی ندامت شامل ہے، اگر دل کی ندامت نہیں ہے تو وہ معتبر نہیں ہے، اور دل کی ندامت کا مطلب ہے دل کو تکلیف ہے، یار یہ میں نے کام کیوں کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، تو ایک استغفر اللہ کافی ہے، کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو جتنی تسبیحات بھی پڑھ لے، 1000 تسبیح پڑھ لے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کیونکہ دل کی ندامت پر زبان ترجمان دل ہے،
ہم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھتے ہیں یہ دل کے ترجمان ہیں. اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ کلمات منافقین بھی پڑھتے تھے، تو پھر ان کا کلمہ کیوں معتبر نہیں ہوا؟ اس لیے کہ دل میں نہیں تھا. زبان تو ترجمان دل ہے. اگر زبان جو ہے، اس لیے مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے ہمیں سنایا کہ ایک بار حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ دریا گجلا کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ ایسے کر رہے. اتنی دیر میں ایک پل تھا، لکڑی کا پل تھا، لکڑی کے پل کے اوپر کوئی آدمی گزر رہا تھا. دوسری طرف سے کوئی بدلی چیز آئی تو وہ پل ہلا تو وہ اوپر اچھل گیا ہوا میں اور دریا میں گرنے لگا. لوگوں نے شور مچایا، حضرت اللہ اللہ زور سے اللہ کہا، اللہ یعنی اللہ حفاظت کر. کیونکہ انسان جب ایسا موقع ہو تو مختصر بات کرتا ہے. کہیں سانپ آ جائے تو وہاں پر یہ کہیں گے جی سانپ آ گیا. جیسے قاری صاحب سے وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر بات میرے ساتھ کیا کرو. تو قاری صاحب پر ایسا غلبہ تھا تو کسی نے وہ کتا آ گیا اور وہ روٹی کھا گیا تو اس نے آ کر ہاتھ باندھے، طالب علم نے اعوذ باللہ پڑھی، پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر کہا کہ قاری صاحب کتا آیا تھا روٹی کھا رہا تھا. وہ کھا گیا. میں نے کہا کم بخت اس کو بگایا کیوں نہیں تو نے؟ میں نے کہا پہلے تو میں نے خبر دینی تھی کہ حکم لینا تھا پھر جا کے کہنا تھا. جیسے لکھنؤ میں جو ہے وہ ٹیچر نے کہا کہ اردو کے اندر پوری فساد بلاغت سے بات کیا کرو. وہ حقہ پیتے تھے، جو زور سے حقہ پیا تو وہ چنگاری اڑی اور استاد جی کی پگڑی میں جا کر گری. پہلے پگڑیاں باندھتے تھے، اب وہ پوری فصاحت بلاغت سے کہہ رہا ہے. کہتے کہتے 2-4 منٹ لگا کر کہا کہ آپ کی پگڑی شریف کے اندر چنگاری شریف چلی گئی. اتنا کہا تو ان سے سر جل گیا. انہوں نے کہا جو آپ جی نے کہا تھا فصاحت سے کہا کرو. تو نے کہا اللہ بچا. امام غزالی فرماتے ہیں، جب واقعی امام غزالی نے نقل کیا احیاء علوم الدین، بعد میں الٹا لٹک گیا، ہوا میں لٹک گیا، ایسے لٹکا ہوا لٹک گیا، نیچے پانی اور پر ہوا ہے. لوگوں نے رسا ڈالا اور رسے سے پھر اس کو کھینچا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم تو بہت اللہ اللہ کی تسبیحات پڑھتے، سب ہماری اللہ سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور ہم نے ایک اللہ کہا اور اتنی بڑی کرامت ظاہر ہو گئی. فرمایا کہ یہ زبان کے اللہ کا اثر نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا، اس لیے اس کی اللہ نے اثر کیا. ہم ہزار اللہ اللہ کرتے لیکن ہمارے دل میں غیر بیٹھے ہیں، اس لیے اس اللہ کا اثر نہیں ہوتا. انہوں نے جو اللہ کہا تو اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد اور یقین تھا کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس مولا کو پکارا، فوراً کام ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جیسے مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر بندہ بالکلیہ میرا ہو جاتا ہے پوری طرح تو میں بھی پوری طرح اس کا ہو جاتا ہوں. اور اگر آدھا تیسرا آدھا بٹیر رہتا ہے پھر ہمارے دربار سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی اس کا کام ہوتا ہے کبھی اس کا کام نہیں ہوتا. تو چنا خواہد خدا خواہد چنی مید حجزہ مراد متقی، جو تو چاہے گا وہی مولا چاہے گا. اللہ متقی بندوں کی مراد کو پورا فرماتا ہے. تو فرمایا الذین یمسکون بالکتاب، کہ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے، دین پر عمل کرتے. واقاموا الصلاۃ، پھر اس دین میں ایک خاص عمل بتایا کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز کو قائم. اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو باقی دین پر عمل کا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو دروازہ ہے، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا تو آگے آپ کیسے جائیں گے محلوں میں؟ اقام الصلاۃ خاص طور پر کہا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خشوع خضوع کے ساتھ ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ظاہری طور پر بھی نماز اعلیٰ ہو، باطنی طور پر بھی کوشش کرے. مولانا عزیز صاحب فرماتے ہیں ہمارا دل کا مطلب ہے الٹنے پلٹنے والی چیز. یہ کشتی کی طرح ہے جو پانی میں چلتی ہے تو لہریں دائیں بائیں لی جاتی ہیں، لیکن کپتان
اور کشتی چلانے والا اس کو سیدھی رکھنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی منزل پر اتارتا ہے جہاں کشتی کو پہنچنا ہوتا ہے۔ ورنہ اسی طرح دل تو ادھر ادھر جاتا رہے گا، لیکن پھر آپ کا کام ہے اس کو واپس نماز میں لاتے رہے۔ وہ دکان پر جائے کھینچ کے واپس لاؤ، گھر جائے کھینچ کے واپس لاؤ، کہیں اور جائے کھینچ کے واپس لاؤ۔ میرا کام یہ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، پھر اللہ وہ مقام کی عطا فرما دیتے ہیں، انت عبد اللہ کا اللہ کا ترا فإن تکن تراہ فإنہ یراک۔ پھر ایسی بات کرتا ہے جیسے مولا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ مولا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، خشوع اور خضوع میں نا ظاہری اعضاء، ظاہری طور پر نماز کو پوری طرح صحیح پڑھتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، رکوع صحیح کرتا ہے۔ اب کتنے نوجوان ہیں سجدہ صحیح نہیں کرتے، رکوع سے سجدے میں صحیح نہیں جاتے، بوڑھوں کی طرح جاتے ہیں۔ پھر بوڑھوں کو اجازت ہے کہ وہ یوں جائیں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، جوانوں کو نہیں۔ جوان کیسے جائے؟ جس طرح بوری اوپر سے گرتی ہے، بوری کیسے گرتی ہے؟ جو گرتی ہے سیدھی گرتی ہے، پھر ٹھک دینے نیچے گر جاتی ہے، یعنی سیدھے زمین پر اترے اور پھر سجدے میں جائیں۔ یہ جوانوں کا سجدہ ہے، صحت مند کا سجدہ ہے، یہ سنت سجدہ ہے۔ ہاں ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، پیغمبر اسلام بھی جب آپ جو ہے بوڑھے ہو گئے اور بدن بھاری ہو گیا تو پیغمبر اسلام اس طرح چلے جاتے تھے کہ پہلے آپ ہاتھ زمین پر لگاتے تھے، ورنہ پہلے گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے اور پھر انسان کے ہاتھ لگنے چاہیے، اس کے بعد پیشانی اور ناک لگنا چاہیے۔ اٹھنے میں بھی اسی طرح ہے، پہلے انسان کا پیشانی اور چہرہ اٹھنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھنے چاہیے، پھر گھٹنے اٹھنے چاہیے۔ یہ ظاہری نماز کا ظاہر ہے، جس کو خضوع کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر کیسے ادا کرے، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع کس طرح کرے، سجدہ کس طرح کرے، سجدوں کے درمیان کس طرح کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے نماز نہ پڑھو جس طرح تم مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ مرغا جب دانا کھاتا ہے اس طرح کرتا ہے، یعنی ایسے سجدے نہیں کرو، اطمینان سے آؤ، درمیان میں بیٹھو، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ۔ مرغے کی طرح نہ کرو کہ جو اس طریقے پر دانا چنتا ہے، ایسے تم نہ کرو، مرغے سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ نماز ہے، یہ دربار الہی ہے، یہاں جانوروں کے والے کام نہ کرو، یا اونٹ کی طرح جو ہے سجدے میں نہ جاؤ، یہاں گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلاؤ، کبھی ادھر خارش کر رہا ہے، کبھی ادھر خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو نوچ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ گھوڑے کی دم کی طرح دمیں مت الاؤ، لومڑی کی طرح دائیں بائیں مت دیکھو، کتے کی طرح مت بیٹھو، گدھے کی طرح رکوع میں سر مت جھکاؤ۔ 7 جانوروں سے رسول نے فرمایا اپنی نماز کو ان کی مشابہت سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ اللہ کا دربار ہے۔ تو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضل المصلحین، ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کا پورا اجر ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت دن جب آئیں گے اس اجر پر بہت کچھ شامل کر کے عطا فرما دیں گے۔ بھائی دنیا میں حکومتیں کیا کرتی ہے؟ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ان کو رائلٹی دیتی ہے، بھائی اتنے 60 سال تک تم نے خدمت کی، تیری پینشن تو 2 لاکھ بنتی ہے، 2 4 5 لاکھ ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ کیا میرا مولا پورے عالم کو دینے والا وہ اپنے مومن بندے کو رائلٹی نہیں دے گا؟ جو عمل کر کے جائے گا اس پر سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرما دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔